بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ کل ہم نے صفت کی تعریف، صفت کی اقسام اور ان سے کچھ متعلقہ ان کے اعراب کے حوالے سے اور ان کی موصوف کے ساتھ جو مطابقت ہے اس حوالے سے کچھ باتوں کو پڑھا۔ آج ہم صفت کے جو مطلق احکامات ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 ہے، کتابیں کھول لیں اپنے سامنے، اور اگر کتاب جن کے پاس نہیں ہے وہ موبائل پہ یا سافٹ کاپی میں اس کو کھول لیں۔ صفت کے احکامات، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا کلمہ صفت بننے کے قابل ہے اور کون سا کلمہ صفت نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے کلمات مختلف ہوتے ہیں، مثلا حرف بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، اسم بھی کلمہ ہے، تو کلمات مختلف ہیں، اور اس اسماء میں سے بھی کوئی اسم جامد ہے، کوئی اسم مشتق ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کلمے کو آپ نے بطور صفت کے لینا ہے۔ تو اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ جس بھی کلمے میں وصفیت والا معنی پایا جا رہا ہے۔ وصفیت والا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کلمہ یہ طاقت رکھتا ہے یا یہ اس حیثیت سے وہ اپنا معنی دے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی وضاحت کرنا اور کسی چیز کے احوال کو بیان کرنا ممکن ہو، تو جو کلمہ یہ کر سکے اس کو آپ صفت بنا سکتے ہیں۔ تو اب وہ اس کی مثال میں ذکر کریں گے کہ تو اس میں پہلا حکم بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کلمہ جو وصفی معنی پر دلالت کرے وہ صفت بن سکتا ہے۔ یعنی وصفی معنی سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی بھی اسم کے احوال کو بیان کر سکے، اس کو آپ صفت بنا سکتے ہیں۔ مثال وہ دے رہے ہیں کہ اسماء مشتقات جتنے بھی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ وغیرہ، ان کو صفت کے صیغے بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کسی بھی کلمے کے احوال کو بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اسماء مشتقات سارے کے سارے جو ہیں وہ صفت بن سکتے ہیں۔ مثال میں انہوں نے لکھا کہ رجل صالح، اب صالح کلمہ ہے ایک اور اس میں فاعل ہے، یہ صفت بن سکتا ہے کیونکہ اس نے رجل کی حالت کی وضاحت کی ہے۔ طفل حسن، حسن جو ہے وہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس نے وضاحت کی ہے اور حالت بیان کی ہے طفل کی، تو یہ صفت بن سکتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ جس بھی کلمے کے اندر وصفی معنی، وصفیت والا، حالت بیان کرنے والا معنی پایا جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جامد کی بات آ جاتی ہے۔ اس میں جامد جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ وصفی معنی پہ دلالت نہیں کرتا، عام طور پہ اس سے ذات کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتاب ہے، تو اب کتاب کوئی کسی چیز کا وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کسی اس میں جنس کے طور پہ یا کسی ذاتی حیثیت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ المکتب لے لیں، یہ سب الفاظ جو ہیں یہ جو جامد ہوتے ہیں الفاظ، یہ وصفیت والا معنی نہیں رکھتے، تو یہ نہیں بن سکیں گے صفت۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ جامد لفظ بولتے ہیں اور جامد لفظ بول کر اس سے آپ کی مراد جو ہوتی ہے وہ وصفیت والا معنی لینے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے مثال آپ کے سامنے بھی لکھی ہے اور اس کو آپ سمجھ بھی لیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یار وہ تو بڑا پتھر ہے، تو اب پتھر ہونا کوئی وصفیت نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پہ اس کے پتھر ہونے سے مراد اس کی سختی لے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ یعنی جب تو سمجھ یہ آئی کہ اگر اس میں جامد وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو آپ اسے مشتق کی تعویل میں کر کے صفت بنا دیں گے۔ مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے رجل حجر، پتھر آدمی، لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو حجر ہے یہ اس کا معنی پتھر نہیں ہے بلکہ اس کا معنی شدید والا معنی ہے، تو رجل شدید آپ یہاں پہ یہ مراد لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ جو حجر ہے یہ مشتق صفت مشبہ کا معنی دے رہا ہے۔ تو دونوں احکامات جو پہلے لکھے ہوئے ہیں، اس سے سمجھ کیا بات آئی کہ جو اسماء مشتقات ہیں وہ صفت بنتے ہیں، جو اسم جامد ہوتا ہے وہ صفت نہیں بنتا، کیونکہ اسماء مشتقات کے اندر وصفی معنی پایا جاتا ہے، جو اسماء جامد ہوتے ہیں ان میں وصفی معنی نہیں پایا جاتا۔ اگر کسی اسم جامد کے اندر وصفی معنی پایا جائے تو وہ صفت بن سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے رجل حجر کی مثال دی ہے۔
اور اسی کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ اسم منصوب یعنی وہ اسم جس کے اینڈ پہ یا مشدد لگا کر اس کی کسی کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی جاتی ہے، اس کے اندر بھی مشتق والا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مثال وہ دیتے ہیں جی قمر. اب اس کا معنی کیا ہے؟ قمر کا معنی چاند. اور جب کہا جائے قمری تو چاند والا، اب یہ وصفیت والا معنی آ گیا نا، مشتق والا معنی آ گیا. اور ایسے ہی مصر اور مصریہ یا مصری، مصر والا، تو وصفیت والا معنی آ گیا. تو کہتے ہیں کہ اس میں منصوب بھی یا نسبت کی وجہ سے مشتق کے معنی میں ہو جاتا ہے اور اسے بطور صرف لانا درست ہو جاتا ہے. اب یہ شہر قمری یا امراۃن، عورت مصریۃن، مصر والی. اب یہ مصریۃن جو ہے در حقیقت تو یہ اس میں جامد ہی ہے، لیکن معنی یہاں پہ اسم فاعل والا دے رہا ہے. قمری چاند والا ہونا، اب یہ یہاں پہ ہے تو اس میں جامد، لیکن معنی جو ہے یہ یہاں پہ اس میں مشتق یعنی اس میں فاعل والا دے رہا ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو اس میں فاعل والا معنی سمجھتے ہوئے آپ اس کو بھی صفت استعمال کر سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی جی. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ صفت کس کلمے نے بننا ہے اور کس کلمے نے نہیں بننا. اب تیسری بات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفت یا موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے. کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ جب کوئی قرینہ پایا جائے. ٹھیک ہے نا جی. صفت حذف ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات موصوف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے جب کوئی قرینہ پایا جائے. مثال دیتے ہیں، قرآن مجید میں آ رہا ہے وکان، سورہ کاف کے اندر وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور تھا جو ہے وہ ان کے قریب، ان کے آگے ایک بادشاہ جو ہر کشتی کو غصب کرتے ہوئے پکڑ لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر دیا. اچھا، اب ان کا جو سوراخ کرنا یہ یہاں پہ قرینہ ہے کہ یہاں پہ کل سفینۃ سے مراد ہر کشتی نہیں ہے، بلکہ ہر صحیح کشتی ہے، ہر درست کشتی ہے. تو ان کا جو یہ کشتی میں سوراخ کر کے کشتی کو بچانا جو ہے نا، وہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ کل سفینہ مراد نہیں ہے، بلکہ کل سفینۃ صالحۃ مراد ہے. ہر وہ کشتی بادشاہ پکڑتا ہے جو صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کی ہے نا، اور وہ جو بات چل رہی ہے خضر کی اور موسیٰ کی، تو موسیٰ نے پوچھا تھا کہ سوراخ انہوں نے کیوں کیا ہے، تو انہوں نے سوراخ کر کے بچایا سب کو. اور وجہ کیا بتائی کہ بادشاہ ہر کشتی کو پکڑ لیتا ہے. تو ان کا سوراخ کرنا اور کشتی کو بچانا یہ بتا رہا ہے کہ سوراخ والی کشتی وہ نہیں پکڑتا. تو سمجھ کے آئی کہ وہ ہر کشتی کو پکڑتا ہے وہ والی جو کسی بھی عیب سے پاک ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ قرینہ ہے، اس وجہ سے کل سفینۃ صالحۃ اس کی جو صفت ہے اس کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے. اس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ 22ویں پارے میں سورہ سبا کے اندر آ رہا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. تو وہاں اللہ کہتے ہیں کہ لوہے کو ہم نے نرم کیا، اور کیوں کیا؟ ان اعمل سابغات، یہ کہ تو بنا سابغات، بڑی کھلی اور کشادہ. سابغ جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھلی اور کشادہ. تو بنا کشادہ. اب کیا کشادہ بنا؟ یہ کشادہ ہونا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے جو مراد ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں پہ زریں مراد ہیں، زریں. ٹھیک ہے نا جی. تو زریں جو ہے یہاں پہ موصوف ہے، جس کو عربی میں جو ہے نا وہ درعن کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ دروع آتی ہے. تو دروع جو ہے یہاں پہ موصوف ہے، اور سابغات جو ہے صفت ہے. تو یہاں پہ صفت جو ہے وہ موجود ہے اور موصوف اس کا حذف کیا گیا ہے. اور دروع چونکہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، اس اعتبار سے میں نے کل بیرز کیا تھا کہ جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس کی جو صفت ہے وہ جمع مؤنث آئی ہے. اور آپ نے کل پڑھ کے آئے ہیں، آپ جب غیر عاقل کی جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کی جو صفت ہے وہ جمع مؤنث تو آتی ہی ہے، اور کبھی واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ اس کی صفت ہے، ان کی مطابقت آپس میں. تین باتیں پوری ہوئی. چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ویسے بات اوپر ہونی چاہیے تھی کیونکہ اوپر بات آئی ہے کہ کس چیز نے جو ہے وہ بننا ہے، صفت بننا ہے. تو اسی سے متعلقہ یہ بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ جو ہے وہ صفت واقع ہوتا ہے. جملہ کبھی اسمیہ صفت واقع ہو رہا ہوگا، اور کبھی جملہ فعلیہ صفت واقع ہو رہا ہوگا. تو لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ اس میں نکرہ کی صفت واقع ہوتے ہیں، اس میں معرفہ کی نہیں. اس میں معرفہ کے والے سے آگے بات کریں گے. شرط یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ
کسی بھی لفظ کی صفت، کسی بھی لفظ کی یا اسم کی حالت کو اس وقت بیان کریں گے جب اس جملے کے اندر کوئی ضمیر ہو جو ضمیر لوٹ رہی ہو اس اسم نکرہ کی طرف، موصوف کی طرف۔ قرآن میں مثال موجود ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب یومن یہاں پہ موصوف ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد ترجعون فیہ الی اللہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، ایسا دن تمہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور فیہ ضمیر ہے یہاں پہ جو یومن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ترجعون فیہ الی اللہ جملہ فعلیہ خبریہ، یہ اسم نکرہ کی صفت ہے۔ جاءنی رجل ابوہ عالم، جملہ اسمیہ خبریہ، رجل کی صفت ہے، آیا میرے پاس ایسا آدمی جس کا باپ عالم ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی کسی اسم نکرہ کی صفت بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی اسم معرفہ کی ہم صفت جملے کے ذریعے بنانا چاہیں تو کیوں نہیں بنا سکتے؟ مثال کے طور پہ ہم ایسا کیوں نہیں کہتے جاءنی رجل کی بجائے جاءنی زید، ٹھیک ہے نا جی، یأکل طعاما یا جاءنی زید یبکی، آیا میرے پاس زید یبکی، وہ جو ہے نا وہ رو رہا تھا۔ تو یہاں پہ ہم یبکی کو زیدن کی صفت کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی اسم معرفہ کے بعد کوئی جملہ آتا ہے نا تو وہ جملہ حال کے حکم میں ہوتا ہے، اور وہ جو اسم معرفہ ہوتا ہے نا وہ ذوالحال کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، وہ آگے بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر اس میں معرفہ کے بعد جملہ واقع ہو تو وہ اس اسم کی صفت نہیں بلکہ اس سے حال بنے گا، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے الجمل بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات۔ اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وہ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں معرفہ کے بعد آنے والے جملے کو، جملہ جو آئے گا اس کو آپ اس کی صفت نہیں قرار دے سکتے۔ کیوں؟ جو جملہ ہوتا ہے وہ معرفہ کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ نکرہ کے حکم میں ہے تو نکرہ اور معرفہ موصوف صفت کی یہاں پہ مطابقت نہیں ہے، تو اس لیے وہ جملہ جو ہے وہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ جب وہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا تو ہم اس کو جو ہے وہ صفت بنانے کی بجائے ہم اس کو حال قرار دیں گے، کہتے ہیں الجمل، پھر وہ قاعدہ نقل کرتے ہیں الجمل بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات، کہ جملہ جو ہے وہ معرفہ کے بعد حال واقع ہوں گے، جملے معرفہ کے بعد حال واقع ہوں گے اور نکرہ کے بعد صفات واقع ہوں گے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی، اور ساتھ ہی وہ مثال دے دیتے ہیں رأیت زیدا یأکل طعاما، میں نے دیکھا زید کو وہ کھا رہا تھا کھانا۔ یہاں پہ یأکل طعاما جملہ ہے جو معرفہ کے بعد واقع ہوا ہے، معرفہ کے بعد واقع ہوا ہے، اور جملہ چونکہ حال کے حکم میں ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے یہ حال بنے گا نہ کہ زید کی صفت بنے گا۔ ایسے ہی اگر آپ جملہ جو ہے وہ اسمیہ خبریہ بھی زید کے بعد لگا لیں تو وہ بھی اسی طرح حال بنے گا جملہ، جیسے رأیت زیدا ابوہ عالم، تو یہاں پہ بھی ابوہ عالم جو پورا جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا، اور زیدن جو ہے یہ ذوالحال بنے گا، ذوالحال حال مل کر پیچھے جو ہے نا وہ مفعول بنیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ صفت کے احکامات یہاں پہ انہوں نے 4-5 ذکر کیے ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں اور ان چیزوں کو یاد بھی کر لیں۔ کل میں نے کچھ کام دیا تھا آپ کو، جو ہے وہ کام مکمل اگر نہیں کیا آپ نے تو کر کے گروپ میں سینڈ کریں تاکہ آپ کا کام چیک ہو جائے۔ اور آج کا کام سوال نمبر 3 ہے، صفت کے احکام بیان کریں۔ یہ کام اب آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ باقی اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔